بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفرد عظمت کے حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے ایک مثال کے ذریعے سے مسئلہ کا رخ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب آؤ اسی مثال سے اب مسئلے کا دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب کسی کو کسی کام کے متعلق کہا جائے اور نومینیٹ نہ کیا جائے تو سب ہی وہ کام کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے برعکس کیا یعنی خاص طبقہ کو پکار کر کوئی کام کہہ دیا تو وہ لاکھوں اور ہزاروں میں سب سے جدا، سب سے منفرد، سب سے خاص، سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب میرے خالق نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکار دیا تو پھر میرے نبی لاکھوں ہزاروں نبیوں میں سے سب سے جدا شان والے ہو گئے، سب سے خاص عظمت والے ہو گئے، سب سے منفرد مقام والے ہو گئے، سب سے الگ عزت والے ہو گئے۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ یا ایھا النبی 2 مرتبہ حرف ندا استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے منفرد شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاشمی میاں تم جو یا ایھا النبی سے اپنے نبی کا منفرد اور خاص شان والا ہونا بیان کر رہے ہو قرآن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب کیا مومنین بھی خاص شان والے اور منفرد ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ارے بھائی تم اس مفہوم کی جامعیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اس کی صحیح سمجھ آ جاتی تو پھر یہ تم پر اعتراض نہ کرتے، لیکن آؤ میں وضاحت کی یہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے مومنوں، تم اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے ہو اس لیے تم بھی مومن، لیکن کنتم خیر امۃ سے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، منفرد معتبر ہیں۔ نبی پر ایمان لائے، اس وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن بھی خاص مومن ہیں، منفرد مومن ہیں، بے مثال مومن ہیں، لاجواب مومن ہیں۔ اس لیے تمہارے نبی کو 2 مرتبہ حروف ندا یعنی یا اور ایھا سے پکار رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میرے ذہن میں الحمدللہ ساری باتیں ہیں کہ کوئی اس پر پھر ایک اور اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کافروں کو بھی کہا ہے یا ایھا
یا ایھا الکافرون، اس میں انفرادیت کیسے ہوتی؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا النبی فرمایا کہ میرے نبی کی انفرادیت اور بے مثلیت کو ظاہر فرمایا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا فرما کر میرے نبی کے فرمانے والوں کی انفرادی شان کو بیان فرمایا ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اے ہاشمی میاں، اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو بھی یا ایھا الکافرون کہا ہے، تو آؤ اس کا جواب بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ان سب کا انکار کرنے والے بھی کافر ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی کافر ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الکافرون، یعنی قرآن میں کافروں کو بھی یا اور ایھا سے پکارا گیا ہے۔ دیکھیے، جنہوں نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، جنہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، اور جنہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی کافر، لیکن انہوں نے انبیاء کا انکار کیا تو وہ کافر ہوئے، لیکن انہوں نے نبی خدا کا انکار بھی کیا اور محبوب خدا کا بھی انکار کیا۔ ان کو اس لیے فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یعنی انہوں نے لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، انہوں نے بے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، انہوں نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، انہوں نے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ سارے تمام کافروں کا کفر ایک طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والے کافروں پر وعید خاص ہے، لعنت خاص ہے، عذاب خاص ہے، پکڑ خاص ہے اس کے لیے کہ انہوں نے لاجواب اور بے مثال نبی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، تو اس لیے یہ کفاران نے سابقہ کافروں کی طرح نہیں بلکہ یہ سب سے بڑے کافر ہیں۔ ان کے لیے کفر میں انفرادیت ہے، ان کے کفر میں خاصیت ہے، ان کے کفر میں بے مثلیت ہے۔